فتنے کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹو آئیڈینٹیفائی دا رائٹ اینڈ رانگ، دا وائٹ اینڈ بلیک. جب ہم وائٹ کو وائٹ نہیں تسلیم کرتے، یعنی حلال کو حلال کی طرح ٹیکل نہیں کرتے، فرائض کو فرائض کی طرح ٹیکل نہیں کرتے، حرام کو حرام کی طرح ٹیکل نہیں کرتے، یعنی جن چیزوں سے منع کر دی گئی کیٹیگوریکلی اس سے دور نہیں رہتے، تو ہم اس کی درمیانی اسٹیٹ جو گرے ایریا ہوتا ہے بٹوین وائٹ اینڈ بلیک، ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ پھنسنا جو ہے اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ صحابہ کرام بلکہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان کے ٹائم میں ہی یہ سلسلہ سٹارٹ ہو چکا تھا. دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث بڑی کلیئر ہے کہ حلال بہت کلیئر ہے، حرام بہت کلیئر ہے. ان کے درمیان میں مشتبہات، ڈاؤٹ فلس، ایمبیگوس تھنگس وہ ہوتے ہیں. اور آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور شخص جو ان مشتبہات کے اندر جھکنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے ان سے احتیاط کرنے کی بجائے، تو اس چیز کا غالب احتمال ہے، زیادہ چانس ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا. اینی ون ہو فالس اینڈ ٹیکس دی گرے ایریا ایز الاؤڈ ایریا، ہی ول فال انٹو دا بلیک ایریا، اس میں پھنس جائے گا. یعنی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. صحابہ کی زندگی میں ان کے طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان چیزوں سے گرے ایریا سے بچنے کے لیے بعض اوقات جس میں ہلکا سا بھی کوئی ایک آدھ جملہ بھی کسی کو سننے کو ملتا تھا اس سے بھی اعتراض کرتا تھا. لوگ مسجد میں پیاز نہ کھا کے جانے کی بجائے پیاز کھانے لوگوں نے چھوڑ دیا. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے، حضرت عمر لوگ میں شامل تھے. تو یہ ان کا وتیرہ تھا، نمبر 1. نمبر 2، جب ہم یہ کرتے ہیں صحابہ کے ٹائم میں، جب خلفائے راشدین کے ٹائم میں تابعین نے اسلام کے اصولوں کو اس طرح فالو نہیں کیا جیسے صحابہ نے فالو کیا تھا، تو ان کے درمیان پھر ایسی مس انڈرسٹینڈنگ جنریٹ ہوئی کہ جنگ جمل، جنگ صفین جیسی جنگیں ہوئی جن میں 90,000 مسلمان شہید ہوئے. یہ مسلمان تھے سارے، صحابہ بھی تھے، ان میں تابعین بھی شامل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جنگوں کے اندر مسلمان جو ٹوٹل شہید ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 197 ہیں. اور جو ان جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپس کی لڑائی میں جو شہید ہوئے، جو فوت ہوئے ہیں، وہ 90,000 سے کراس کر گئے. واٹ واز دا ریزن؟ یہ گرے ایریا. جب حلال کو حلال ان لوگوں نے نہیں سوچا اور حرام کو حرام نہیں لیا تو آپس کی جنگیں سٹارٹ ہوئی، اور ان کے بچ بچاؤ کرنے میں صحابہ کی جانیں بھی گئیں. صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ بڑی کلیئر، لیکن تابعین میں سے یعنی ان کے بعد کی جو اولادیں آئی تھی ان میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے حلال حرام کو مکس کر دیا. تو یہ معاملات ساتھ میں سٹارٹ ہو گئے، اور یہ تب سے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے ٹائم تک چلے آ رہے ہیں. ایک میں مڈل ایج کی آپ کو اگزامپل دوں گا. جب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کے اوپر الزام لگا، جب بادشاہ نے کہہ دیا، اس عباسی خلیفہ نے کہ جی قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، رب کا کلام نہ کہیں، اس کو مخلوق کہیں، ایوری بڈی ایکسیپٹیڈ لیس ون پرسن، ایک شخص نہیں. درباری علماء بھی ایسی تھے، انہوں نے کہا درست فرمایا، بڑے عالم ہیں. امام احمد نے کہا کہ نہیں، غلط کہہ رہا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ ہے، ڈونٹ مکس. لوگ کہتے تھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے ہیں آپ کو فرق نہیں پڑے گا، آگے جا کے بہت فرق پڑے گا اس کا، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی امپلیکیشنس. بادشاہ نے آرڈر دے دیا، سیدھا نہیں ہو رہا، سیدھا کر دو. بادشاہ ایسے ہی سیدھا کرتے ہیں کہ جی باندھ دو بغداد کے چوک میں، فلاں دن اکٹھا کرو اور 100 کوڑے لگا دو، ساری مخلوق اکٹھا کرو. غالباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس مجمع میں امام احمد بن حنبل کے ساتھی بھی شامل تھے اور وہ مخالفین بھی شامل تھے جو سمجھتے تھے کہ بادشاہ درست ہے. 2 لاکھ کا مجمع تھا، سپلٹ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سپلٹ کو، جو میں نے آپ کو مثال بیان کی، جب بلیک اور وائٹ کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو گرے ایریا بڑھ جاتا ہے. ایسے بڑھا کہ اس مجمع میں لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ. اور اس ڈیسیجن کو مزید مشکل کرنے کے لیے رب کی طرف سے ایک اور انعام، ایک امتحان اور فتنہ آ گیا. وہ کیا تھا کہ لوگوں کو یہ خبر ملی کہ امام احمد بن حنبل روزے سے، نفلی روزہ، رمضان نہیں تھا. تو جو بادشاہ کی طرف تھے ان کے ذہن میں شک پیدا ہوا کہ یہ تو بڑا نیک آدمی، کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ. جو ادھر کے لوگ تھے جو امام احمد بن حنبل کو درست سمجھتے تھے، ان کا امتحان کیسے لیا گیا. ایک خبر لوگوں کو یہ بھی پہنچی کہ بادشاہ سلامت بھی آج روزے سے، جو خلیفہ جو تھا عباسی وہ روزے سے تھا، اس نے بھی نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. لوگ شک کے اندر پڑ گئے، نہ ہو کین بی، جو نفلی روزہ رکھنے والا بادشاہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. اور اس پہ ترا یہ 3rd سٹیمپ اس کے اوپر اور لگ گئی. لوگوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس نے کوڑا اٹھایا ہوا ہے اس کا بھی روزہ ہے. جلاد، مار کھانے والا بھی روزے سے ہے، مارنے کا آرڈر دینے والا بھی روزے سے ہے، اور مارنے والا بھی روزے سے ہے. اب آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کون یہ ڈیسائیڈ کر گیا کہ ہم اگر ادھر بیٹھے ہوتے، ہاؤ کوڈ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ان میں سے کون سا درست ہے. یہ امتحان تھا ہمارے اس ملک کے اندر. وار آن ٹیرر میں ہم امتحان میں لگے رہے. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو کم ٹو دی کنکلوژن کہ کون درست ہے کون غلط ہے، بیکاز دشمن کسی اور انداز میں ہماری طرف اس دفعہ آیا. وہ یونیفارم میں آیا ہی نہیں، وہ ہمارے جیسے لباس میں، ہماری ہی زبان بولتا تھا، ہمارے جیسے ہی نعرہ تکبیر مارتا تھا، ہماری جیسا مسجدوں میں گھومتا تھا، ہمارے جیسے اس نے پگ پہنے ہوئے تھے، داڑیاں بھی ہماری جیسی تھیں. ہاؤ کین یو ڈیسائڈ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ. یہ امتحان تھا ہمارا، جب ہم نے وائٹ کو وائٹ نہیں سمجھا، بلیک کو بلیک نہیں سمجھا. فتنے کے دور میں فتنے سے آپ کیسے پہچان کیسے ہے؟ ایک تو حلال حرام کو کبھی نہ چھوڑیں، حرام کو حرام ہی رکھیں،
حلال کو حلال رکھیں, یو ول بی ایٹ ایز, آپ کو شک نہیں ہوگا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, بخاری کتاب الایمان کی, کہ جو گرے ایریا ہوتا ہے مشتبہات, اس سے دور رہیں, کیونکہ اس میں جو پڑ جائے گا زیادہ احتمال ہے کہ وہ حرام کے اندر پڑ جائے گا. اینڈ نمبر 3, حضرت علی سے پوچھا گیا ممبر پہ, ایک شرارتی نے سوال پوچھا, وہ کسی اور امید پہ تھا, اس نے ممبر پہ سوال کیا جمعہ کے خطاب کے دوران کہ آپ آئے ہیں تو ایسا ایسا ہو گیا, پہلے معاملات پچھلے دونوں خلیفہ لوگوں میں ایسے نہیں تھے, تو آپ ہمیں یہ بتاتے جائیے کہ فتنے کے دور میں آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ درست کون ہے غلط کون ہے, اپنا کون ہے پرایا کون ہے, حق پہ کون ہے حق پہ کون نہیں. حضرت علی نے جو شخص کو جواب دیا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ایبسلیوٹلی اپلیکیبل ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ فلانے سنو, فتنے کے دور میں یہ نہ دیکھو کہ تمہارے دائیں بائیں کون ہیں اور ان کو پرکھنے کی کوشش مت کرو, تم نہیں کر سکو گے. فتنے کے دور میں دشمن کی طرف دیکھو, جو ڈیسائیڈڈ دشمن ہے, جس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دین کا دشمن ہے, اس کو دیکھو کہ اس کی تیر اور اس کی کمان جو ہے, اس کی تلوار, اس کا رخ تم میں سے کس کس کی طرف ہے اور کس کس کو اس نے چھوڑ دیا. جس کا رخ اس طرف کے لوگوں کو ہے اور اس نے ادھر والوں کو نظر انداز کر دیا, تو یہ تمہارے خالص اپنے ہیں. یہ جن کی طرف اس نے تلوار کر دی ہوئی ہے یہ خالص لوگ ہیں, اور جس کو تمہارے دشمن نے چھوڑ دیا ہے وہ کھوٹے ہیں, وہ ان کی طرح ہے. فتنے کے دور میں جو آج بھی اسرائیل اور امریکہ کی بات کرے گا, ہی از ان دیٹ پارٹ. اور آپ یہ دیکھ لیں اپلیکیشن آف دیٹ آرڈر آف حضرت علی, کہ آج کے دور میں اسرائیل اور امریکہ کے دشمنوں میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھ لیں کہ ان کی ہٹ لسٹ پہ آپ میں سے ایز اے نیشن, ایز انڈیویجولس کون کون ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا حضرت علی کے قول کے مطابق ہو از ود یو, ہو از ناٹ ود یو. یا پھر آپ کہیں کہ حضرت علی نے غلط فرمایا, جو کہ میں نہیں مانتا, بالکل درست فرمایا تھا. تو دیر از اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آن دس. فرسٹ یو شوڈ ڈیسائڈ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ. اس کے بعد آپ کا طریقہ کار ہوگا, اس لیے کہ دشمن کے لیے طریقہ اور ہوتا ہے اور دوست کے لیے طریقہ اور ہوتا ہے. حق کو حق کر کے فالو کریں. یہ جو گرے ایریا ہوتا ہے بڑا خوشبودار ہوتا ہے, بڑا ذائقے دار ہوتا ہے. اٹس آلویز فیسنیٹنگ. اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے.